السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شبیہ حسن عابدی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل شبیہ حسن عابدی آفیشیل۔ ناظرین، اگر آپ نے یہ میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ میں جو بھی محنت آپ لوگوں کے لیے کر رہا ہوں وہ رائے گاہ نہ جائے، آپ لوگوں تک پہنچے۔ ناظرین، آج میں بات کروں گا پاک فوج میں اعلیٰ سطح پر ہونے والے تقرریوں اور تبادلوں کے حوالے سے، اور سب سے اہم جو تقرری ہوئی ہے اس کے حوالے سے بات کروں گا۔ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کا دور ختم ہو گیا۔ آئی ایس آئی کے نئے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم ہوں گے۔ ندیم انجم کون ہیں؟ آج اس کے اوپر بات کریں گے۔ لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کو ملک کے اہم ترین خفیہ ادارے آئی ایس آئی کا نیا سربراہ مقرر کیا گیا ہے۔ وہ اس عہدے پر تعیناتی سے قبل کراچی کے کور کمانڈر کی حیثیت سے ذمہ داریاں ادا کر رہے تھے۔ لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی جگہ لے رہے ہیں، جو کہ تقریباً 2.5 سال تک اس عہدے پر فائز رہے ہیں، اور اب انہیں پشاور میں 11ویں کور کمانڈر مقرر کر دیا گیا ہے۔ آئی ایس آئی کے نئے ڈائریکٹر جنرل کے علاوہ بھی فوج میں اعلیٰ سطح کی تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ ناظرین، یہاں پر آپ کو تھوڑا سا تعارف کرواتا ہوں کہ آئی ایس آئی کے نئے سربراہ کون ہیں۔ 28 پنجاب ریجمنٹ سے تعلق رکھنے والے لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم فوج میں ایک سخت گیر اور خاموش طبع افسر کے طور پر مشہور ہیں، اور ان کا تعلق 77 میں لانگ کورس سے ہے۔ انہوں نے بطور بریگیڈیئر فوجی آپریشنز کے دوران قبائلی علاقوں میں بریگیڈ کمانڈ کی۔ آپ کراچی کور میں چیف آف سٹاف بھی تعینات رہ چکے ہیں۔ رائل کالج آف ڈیفنس اسٹڈیز سے آپ تعلیم حاصل کر چکے ہیں۔ یہاں پر یہ چیز ذہن میں رہے کہ جنرل پرویز مشرف اور جنرل راحل شریف بھی اسی کالج کے فارغ التحصیل ہیں۔ اس کورس کے بعد وہ بطور میجر جنرل انسپیکٹر جنرل ایف سی بلوچستان نارتھ مقرر ہوئے، اور وہیں پر لیفٹیننٹ جنرل کے طور پر کچھ عرصہ کمانڈنٹ اسٹاف کالج بھی رہے۔ آپ کو یاد ہوگا ناظرین کہ کراچی میں کیپٹن صفدر کی گرفتاری کے حوالے سے کراچی میں آئی جی سندھ کے مبینہ اغوا کا ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ اس واقعے کے بعد انہیں لیفٹیننٹ جنرل ہمایوں عزیز کی جگہ کراچی کا کور کمانڈر مقرر کر دیا گیا تھا۔ اچھا، ڈی جی آئی ایس آئی کتنا طاقتور ہوتا ہے؟ آئی ایس آئی سیاسی اور عسکری دونوں سطح پر کام کرتی ہے اور اپنا ان پٹ دیتی ہے۔ آئی ایس آئی کا ڈائریکٹر جنرل اپنے ادارے کے حد تک بہت طاقتور ہوتا ہے۔ ایسے میں فوج میں ایک سخت گیر اور خاموش طبع افسر کے طور پر مشہور لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کی تعیناتی بہت اہمیت کی حامل ہے۔ ڈی جی آئی ایس آئی اپنے ادارے کے اندر لوگوں کو رکھ سکتا ہے، نکال سکتا ہے، واپس فوج میں بھی بھیج سکتا ہے، پوسٹ آؤٹ بھی کر سکتا ہے، لیکن جہاں تک ادارے سے باہر کا تعلق ہے تو آئی ایس آئی کے سربراہ کی طاقت کا انحصار ان کے وزیر اعظم اور آرمی چیف کے ساتھ تعلقات پر منحصر ہے۔ وزیر اعظم انہیں عہدے سے ہٹا سکتے ہیں اور فوج کے اندر طاقتور فوج کا سربراہ ہی ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کے پیشرو اور بلوچ ریجمنٹ سے تعلق رکھنے والے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کا بطور آئی ایس آئی چیف دور خبروں کی زینت رہا۔ حال ہی میں افغانستان میں طالبان کی حکومت کے قیام کے بعد لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے کابل کا اچانک دورہ کیا تھا، اور ہوا کچھ اس طرح سے کہ اس دورے کی تصاویر اور ویڈیو میڈیا پر وائرل ہو گئیں۔ ان تصاویر اور ویڈیوز میں انہیں ہوٹل کی لابی میں چائے کا کپ تھامے ہوئے پرسکون انداز میں کھڑے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، اور انہوں نے اس موقع پر صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو بھی کی۔ گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ What do you hope will come out of this? What do you hope is going to happen now in Afghanistan? What is your best hope? I have just landed and we are working for peace and stability in Afghanistan. Don't worry, everything will be okay. اس کے بعد بین الاقوامی سطح پر اور خصوصاً انڈین میڈیا میں ان کے دورے سے متعلق ماتم شروع ہو گیا۔ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید پر عدالتوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کے الزامات بھی لگتے رہے ہیں۔ مریم نواز نے بھی اداروں کے مخالف اپنی روایتی سیاست کرتے ہوئے متعدد بار ہرزہ سرائی کی۔ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید یا فوج کی جانب سے ان الزامات پر براہ راست کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ اس کے علاوہ 2019 میں سینٹ کے چیئرمین صادق سنجرانی کے خلاف حزب اختلاف کی جماعتوں کی جانب سے پیش کی جانے والی تحریک عدم اعتماد 3 ووٹوں سے ناکام ہوئی تھی، اور اس ناکامی کا الزام اس وقت متحدہ اپوزیشن کے امیدوار میر حاصل بزنجو نے ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید پر لگایا تھا۔ آپ جب صوبائی اسمبلیوں کو منڈی بنایا گیا، اس کے نتیجے میں آپ نے جو حال اس اپر ہاؤس کی ہے، جسے ہاؤس آف فیڈریشن کہتے ہیں، ہر آدمی کو کہتے ہیں کہ بھائی ووٹ دو، کہتا نہیں ہے۔ واٹ از دس؟ یہ سوال آپ قسم کا کے کہیں
آپ کے کتنے لوگوں نے آپ کو کہا یہ ہے؟ کیوں؟ واٹ از دس؟ جس کو بولو ووٹ دے کہتا ہے یار میں حاصل خدا کی قسم سے تم میرا بھائی ہو, تم سے اچھا آدمی اس ہاؤس میں کوئی نہیں ہے, مگر مجبوری ہے. واٹ از دس؟ اگر چیزیں دیکھیں, میں خدا را حاصل خان صاحب میں ان اداروں کو کنکلوڈ کریں پلیز تاکہ دوسروں کو بھی موقع دے سکیں. ان اداروں کو بھی بولتے ہیں خدا را ہاتھ باندھ کے, پولیٹیکل پارٹیز میں خدا را ہاتھ باندھ کے اس ملک کو اس کے ڈگر پہ جمہوریت پہ چلنے دے. انہیں اس بیان پر تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا اور عدالت سے نوٹس بھی بھیجا گیا. اس وقت کے ڈی جی ISPR لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور نے اس موقع پر بیان دیا تھا کہ حاصل بزنجوں کی جانب سے ملک کی خفیہ ایجنسی کے سربراہ پر الزامات بے بنیاد ہیں اور معمولی سیاسی فوائد حاصل کرنے کی خاطر پورے جمہوری عمل کو بدنام کرنا جمہوریت کی خدمت نہیں ہے. اس کے بعد جنرل فیض حمید کا نام نومبر 2017 میں اسلام آباد میں فیض آباد کے مقام پر مذہبی تنظیم تحریک لبیک کے دھرنے کے دوران بھی سامنے آیا اور اس وقت وہ ISI میں ہی کاؤنٹر انٹیلیجنس ونگ میں تعینات تھے اور اس تنظیم اور حکومت کے درمیان 6 نکات پر مشتمل معاہدہ کرنے میں اس وقت میجر جنرل کے عہدے پر کام کرنے والے فوجی افسر فیض حمید ہی کی مدد شامل تھی. تو ناظرین, اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے, اس ویڈیو کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ اگر شیئر کریں تاکہ میں جو بھی محنت کر رہا ہوں آپ کے کام آئے.